بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی آج کی خبروں اور تبصروں کے ساتھ۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے اجلاس سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر امن مذاکرات ناممکن ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، لہٰذا حالات کی سنگینی کا اقوام متحدہ کو بھی اندازہ کرنا چاہیے اور اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے، خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی امداد ناکافی ہے، قرضوں میں ریلیف ملنا چاہیے۔ پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان پر جو ہے 3 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ متاثرین ہیں، اور متاثر لوگوں کو گھر فوری طور پر دینے ہیں اور بہت سے مسائل ہیں، لیکن ان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ڈونرز کانفرنس کرنی چاہیے، یعنی عالمی سطح کی ڈونرز کانفرنس ہو جس میں عالمی سربراہ شامل ہو اور عالمی سطح کی سوچ شامل ہو اور اس کے مطابق اس کا حل نکالا جائے۔ بہرحال ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے، ایک ایسے ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے جو بہت زیادہ متاثر ہوا سیلاب سے، تو ان کا حق تھا کہ وہ یہ کام ضرور کرتے۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تب بھی بڑی تنقید ہوتی، بڑے اعتراضات ہوتے، لیکن اب انہوں نے یہ ساری باتیں کی تو عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف جہاں جا رہے ہیں وہاں مانگ رہے ہیں اور مانگنے کا کام کر رہے ہیں جو زیب نہیں دیتا۔ حالانکہ وہ ساری عمر جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرتے رہے ہیں، ان کے پہلا جو کام تھا شوکت خانم، اس وقت سے لے کے اب تک وہ ڈونیشن اکٹھی کر رہے ہیں، اور فارن کرنسی اکاؤنٹ میں بھی جو معاملات چل رہے ہیں ان پہ مقدمہ بنا، اس میں بھی یہی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ انہیں مختلف انداز میں دنیا بھر سے پیسے اکٹھے کیے۔ شاید وہ سمجھتے ہوں کہ یہ حق صرف ان کا ہے، شہباز شریف کا نہیں ہے، لیکن شہباز شریف چونکہ ان کے مقابلے میں مد مقابل ہیں اور اس وقت وزیر اعظم ہیں اور ان کی حکومت کی اکثریت ختم کر کے وہ آئے تھے، لہٰذا ان کا تو بنتا ہے کہ وہ تنقید کریں۔ لیکن جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں انہوں نے کہا ہے، عمران خان کو پھر مشورہ دے دیا ہے کہ مسائل کا حل جو ہے بات چیت سے نکالیں اور قیادت جو ہے، سیاسی قیادت جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھے اور مذاکرات کریں۔ ناظرین، یہی جو ہے مطلب مسئلہ جو ہے یہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے بھی کہا ہے کہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ اکٹھا بیٹھیں ایک چھت تلے اور اجتماعی مفاد کی بات کریں، اجتماعی کاز کی بات کریں، ملک کی ترقی اور خوشحالی کی بات کریں، ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنے کی بجائے اس خطے کی اور ملک کی جو ہے وہ ترقی کی بات کریں، خوشحالی کی بات کریں، کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت جو ہے وہ ہمارے بہت بڑے مسائل ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جس انداز میں کہہ دیا عمر عطا بندیال نے، تو وہ بھی انہیں مشورہ دے دیا کہ دیکھیں اس طرح بات نہیں، آپ الیکٹڈ لوگ ہیں اور آپ کو اسمبلی میں جانا چاہیے۔ ایک دن پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ 123 افراد کے جو استعفے ہیں انہیں بھول جائیں، جتنے اسپیکر نے منظور کیے وہ اپنی جگہ، ان کے الیکشن ہوتے رہیں، لیکن آپ لوگ جو ہیں چونکہ 5 سال کے لیے منتخب ہوئے تھے، لہٰذا آپ اسمبلی فلور پہ جا کے اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، یہ بات تو بالکل کنفرم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میں اور میرے جیسے جتنے بھی مبصر یا تجزیہ کار ہیں وہ ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسمبلی فلور پہ جانا چاہیے، پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک مضبوط، اچھے اور پرعزم اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے انہیں ابھرنا چاہیے تاکہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ کہ عمران خان جو ہے وہاں جانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چور، ڈاکو، لٹیرے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ باری باری جو ہے اپنی ترامیم کر کے اپنے کیس ختم کرا رہے ہیں، ہم اس کے لیے عدالتوں میں جا رہے ہیں اور ہم نہیں ایسا کرنے دیں گے۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ دیکھیں، جو کام پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے وہ کام باہر سڑکوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا، وہ احتجاج سے، دھرنوں سے نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے یہاں کا وکلا کنونشن میں کہا تھا انہیں لاہور میں کہ ہم جو ہے وہ بہت جلد، یعنی ہفتے سے تحریک شروع کریں گے، حقیقی آزادی کی تحریک، اور ہفتے کے بعد جو ہے پھر ہم باقاعدہ کال دیں گے اور پھر لشکر کشی کریں گے، یعنی گھراؤ کریں گے اسلام آباد کا۔ اچھا، اس میں بھی جو معاملات تھے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں کہ اس کی مختلف ترتیب دی ہوئی ہے، جس میں KPK کی قیادت کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ وہاں 2 دفعہ ان کی جماعت جیتی اور ان کا خیال ہے کہ تیسری دفعہ بھی وہ جیتے گی، تو اس لیے وہیں سے وہ ساری جو ہے کمک جو ہے اسلام آباد پہنچانا چاہتے ہیں اور اسلام آباد کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، یعنی وفاق پر جو حملہ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم زیادہ جو ہے وہ
انحصار وہ کے پہ کریں گے، کیونکہ پنجاب کے حوالے سے ابھی بھی وہ بد اعتمادی کا شکار ہیں پرویز الہی کے حوالے سے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم نے فیصلہ کیا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو پنجاب کی شاید نہ ٹوٹے، کیونکہ مصلحت پسندی میں پرویز الہی یہ کام کر جائیں تو پھر لہٰذا کے بچتی ہے۔ اب یہ معاملات جو ہے یہ بھی ہیں اعتماد اور بد اعتمادی کے بعد۔ دوسری جانب جو ہے وہ چھینا گروپ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ یہاں سے پرویز الہی کی حمایت سے اس نے انکار کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں اختلاف رائے ہے، پرویز الہی منمانیاں کر رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور بلکہ اپنے کاف لیگ کے جو معمولی لوگ ہیں ان کو کہیں مشیر بنا رہے ہیں، کہیں مختلف اداروں کے عہدے دے رہے ہیں، لہٰذا وہ بھی کھل کے آ گئی۔ پہلا اجلاس جو کیا تھا پنجاب ہاؤس میں اسلام آباد میں، وہاں بھی 25 ارکان جو تھے وہ نہیں تھے، غیر حاضر تھے، عمران خان صاحب کی صدارت میں ہوا تھا اسلام آباد میں۔ اب یہ جب لاہور آئے وکلاء کنونشن پہ تو یہاں بھی 2 اجلاس انہوں نے کیے، ایک میں وزراء کو بٹھایا، ایک میں اپنے سارے عہدیداران کو بٹھایا، اور کے بھی لوگ تھے، اور باقی ایک اور جو تھی وہ انہوں نے یہ بھی کیا کوشش کہ ٹیلی فونک جو ہے وہ رابطے کیے کراچی سے اور اپنا کے باقی لوگوں سے۔ اچھا، پھر وہ ٹیلی فون جو ہے پھر ٹیپ ہو گیا، وہ ٹیلی فون بھی ٹیپ ہو گیا، اور اس کی باتیں بھی نکل آئیں، عمران خان صاحب نے کیا کیا ہدایت دی اور کیا ان کے عزائم تھے، وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ لہٰذا اب وہ جو تھا ان کا ایکس منصوبہ یعنی ایکس پلان، اس کو انہوں نے نام دیا ایکس پلان، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو صرف میں خود اعلان کروں گا اس کا، اسے اوپن نہیں کروں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ سازشیں بہت ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب نے جس طرح معذرت کی ہے اپنے توہین عدالت والے کیس میں، اور اس میں یہ بھی کہا کہ اگر عدالت کہے، میں اپنے آپ کو عدالت کے سامنے غیر مشروط پیش کر رہا ہوں، اور غیر مشروط پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عدالت چاہے تو میں جو ہے وہ زیبا چودھری کی عدالت میں جا کے بھی معافی مانگ سکتا ہوں۔ یہ وہ رویہ جو ہے اچانک چینج ہو گیا، کیوں چینج ہو گیا، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ تو کہانی اس کی یہی ہے کہ وہ جو 2 ملاقاتوں کا بڑا شور تھا، ان میں 2 ملاقاتیں ہوئیں، کچھ یقین دہانیاں ہوئیں، لیکن اس پہ عمران خان پورے نہیں اترے، یا ملاقاتیں کرنے والوں نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اور اب عمران خان صاحب کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے وقت گزاری کی ہے، اور انہوں نے یہ پالیسی اس لیے بنائی تھی کہ گوجرانوالا سے کوئی عمران خان صاحب وہ جو آخری جلسہ انہوں نے کیا تھا اس میں کوئی بڑا اعلان نہ کر دے جس سے انتشار پھیلے، لہذا ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، معاملات کو بہتری سے آگے چلانے کے لیے کوئی حالات جو ہے بہتر ہو جائیں گے اور ہم راستہ نکالتے ہیں۔ لیکن تیسری ملاقات نہیں ہوئی۔ اب تیسری ملاقات نہ ہونے کا بہت زیادہ غصہ ہے۔ ستمبر تو اب گزر رہا ہے، بالکل چند دن رہ گئے ہیں، لیکن آگے آ رہا ہے اکتوبر۔ ستمبر تو پھر بھی ستمگر ثابت نہیں ہوا، جبکہ پورا میڈیا، پوری دنیا، پورے جو ہیں ستارہ شناس وہ کہہ رہے تھے کہ ستمبر جو ہے وہ ستمگر ثابت ہوگا، لیکن وہ ستمگر ثابت نہیں ہو سکا۔ چند دن رہ گئے، اور اس میں بھی ایسا کوئی بڑا کام ہوتا نہیں لگ رہا، بلکہ اب بات چلی گئی اکتوبر پہ، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو کال دی جائے گی اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اکتوبر میں دی جائے گی۔ اصل نومبر میں جو تعیناتی ہے اس کا مسئلہ ہے، اس میں بھی وہ مداخلت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو وزیر اعظم کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ وہ جو دل چاہے کرے، تو میں تو اب وزیر اعظم نہیں ہوں۔ لیکن بعد میں انہوں نے یو ٹرن لیا، اب یو ٹرن لیتے ہوئے یہ یو ٹرن ماسٹر کو آگے لاک ماسٹر ٹکر گیا، اس نے یو ٹرن ان سے کرا کے اور آگے راستہ ہی لاک کر دیا، بلاک کر دیا، یعنی معاملہ جو تیسرے مذاکرات تک نہیں پہنچ سکے۔ تو وہ جو لاک ماسٹر ہے وہ ظاہر ہے لاک ماسٹر تو لاک ماسٹر ہوتا ہے، اس کے پاس تمام تالوں کی چابیاں ہوتی ہیں، اسے بنانی بھی آتی ہیں، جس کا دل چاہے وہ تالا صحیح کر دے، چابی لگا دے، جس کا دل چاہے وہ لاک کر دے اسے۔ یہاں بھی یہ راستہ جو ہے سیاست کا وہ لاک ہو گیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب خاصے پریشان ہیں، اور یہ پریشانی اس بات سے انداز لگایا جا سکتا ہے کہ وکلاء کنونشن میں انہوں نے کہا یہ ہفتے کو میں تحریک کا اعلان کروں گا، پھر انہوں نے کہا جب میں کال دوں تب آپ لوگ باہر نکلیے گا، پھر جو گزشتہ روز جو انہوں نے بچیوں کا ایک کنونشن کیا اس میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں ہمارا کل ہیں، تو آپ لوگوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، آپ یونیورسٹی کالجوں میں جائیں اور جا کے یہ بات میرا پیغام پہنچائیں کہ انقلاب کی تیاری کریں، کیونکہ اس حکومت کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، تو آپ تیاری کریں۔ میں آپ کو 2 ماہ بعد
کال دوں گا تو پھر آپ لوگوں نے سب نے سڑکوں پہ نکل آنا. اچھا یہاں 2 ماہ آ گئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا, تو انہوں نے کہا 2 ماہ نہیں 1 ماہ دیتا ہوں میں, 1 ماہ میں آپ لوگ تیاری کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ ابھی ٹکنے کو تیار نہیں ہے, تذبذب کا شکار ہیں. جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا اس کی رپورٹیں بھی انہیں دے دی ہوں گی, لہذا خان صاحب کو پتہ لگ گیا کہ وہ تصویر کیا ہوتی ہے, انہیں نقشہ کیا ہوتا ہے, وہ جیل جانے کا اور تحقیقات تفتیش جب ہوتی ہے وہ کس انداز میں ہوتی ہے, وہ ساری کہانی جو ہے وہ انہوں نے سنا دی ہے شہباز گل نے. تو وہ بھی اثر انداز تو ہوئی ہوگی. خان صاحب بڑے دلیر ہیں, بڑا سب کچھ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فواد چودھری جو ان کے وزیر باتدبیر تھے وہ کہہ رہے تھے کس بات کی معافی مانگے, خان صاحب نے کیا جرم کیا ہے, لیکن انہوں نے معافی مانگی. اب حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری اور ان جیسے جو دوسرے ہیں, یعنی جن کو ہم نادان دوست کہتے ہیں, اور میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا بلکہ ہر وزیر اعظم کے ساتھ نادان دوست ہوتے ہیں جو ان کو کہیں خاص منزل پہ پہنچانے کی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں. یعنی ان کو میں ڈیوٹیفل بھی کہتا ہوں, جن میں شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب کا نام نمایاں ہے. تو ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بھٹو صاحب کے دور میں بھی تھے, کوثر نیازی صاحب تھے, یا بختیار تھے, حفیظ پیرزادہ تھے. ان لوگوں نے بھٹو صاحب کو حوصلہ دے دے کے اور ان کو پرعزم بنا کے اور ان کو واپسی کے راستے سے روک دیا اور پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا. اس طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہوتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, ان کا کام یہ ہوتا ہے. آج اس بات کا جو انکشاف ہے, انکشاف کے اس بات کو راز کو فاش کر دیا حامد خان صاحب نے. حامد خان صاحب قانونی ماہر بھی ہیں اور بڑے مجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں, اور ان کا بار کونسلوں کے حوالے سے بہت زیادہ تجربہ بھی ہے, اور وہ ایک صاحب رائے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری تو یہ چاہتے یہی تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس میں پرعزم ہو کے لڑائی کی طرف آئیں, تصادم ہو, پھر جو کچھ ہوگا وہ آپ کو پتہ کیا ہوگا. تو انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ عدالت میں بھی کہا تھا, جب ان سے سوال ہوا تھا کہ فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا ان جیسے لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ان سے ان کی پرواہ نہیں کرنی. لیکن اس وقت جو ہے عمران خان صاحب سے جو معذرت کروائی وہ حامد خان صاحب کی سیاسی اور قانونی بصیرت نے کروائی, کیونکہ ان کو لگ رہا تھا یہ معاملات جو ہے بگڑتے جا رہے ہیں اور معاملہ گڑبڑ ہے. لہذا حامد صاحب نے کہا ان کو قائل کر لیا. اب کل کیا ہوتا ہے, ابھی بعد میں یو ٹرن کب لیتے ہیں عمران خان صاحب, اور ان کے ارد گرد جو نادان دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ابھی رہتا ہے. کیوں کہ ابھی بھی دیکھیں 2 رائے آ رہی ہے کہ فیصل جاوید جو ہیں, جو ان کے بڑے ہمیشہ اسٹیج سیکرٹری ہوتے ہیں, کار خاص سمجھے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے, وہ کہتے ہیں یہ جو اسمبلیوں میں جانے والا راستہ ہے یہ بہت اچھی تجویز ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے دی ہے. اور دوسری جانب سے وہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ کون سا طریقہ ہے, فواد چودھری اس کی مخالفت کرے. اس بات سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی انتشار موجود ہے, 2 رائے موجود ہیں جو عمران خان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گی.